رحمت بدن سانسیں چراغ المفن یا رحمت للعالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء من الایمان۔ صدقتا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان جہاں سرور اورنگ نشینان عالم کی ذات والا تیبار پر، جن کے صدقہ جلیل سے کائنات عزت اور اکرام پا رہی ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین ARYQ TV کے پلیٹ فارم سے زاد راہ کی ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ سید عتیق الرحمن رمضان کریم کے ان لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ نے میری زیر بحث قرارداد میں اور میرے خطبہ میں ایک حدیث رسول سماعت کی ہے کہ دو جہاں کے والی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا مومن کا حسن ہے اور ایمان میں سے ہے۔ الحیاء من الایمان، یہ بھی حضور کی حدیث مبارکہ ہے، اور الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ بھی آپ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابن مسعود سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ لوگوں نے اگلے پیغمبروں کے کلام جو پائے ان میں یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھ میں حیا نہ ہو تو جو جی چاہتا ہے وہ کر، پھر جو تمہارے اندر معاملہ ہے کرتے چلے جاؤ، صرف یہ کہ حیا نہیں۔ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو حیا کا درس دے رہا تھا اور اس درس کے مطابق اس شخص کو سینچنا چاہتا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حیا کا درس نہ دو، حیا درس دینے سے نہیں آتی، حیا ایمان کا حصہ ہے، جب ایمان آ جائے تو حیا خود بخود ہی آ جایا کرتی ہے۔ یہ بڑا اللہ کا کرم، بڑا اللہ کا فضل اور بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اسلام میں حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا اور مومن کو اس میں سے فیض ضرور ملتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو حسین ترین اللہ کے پیغمبر تھے، آپ کے واقعہ کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے احسن القصص قرار دیا، اور اس کے پیچھے بھی علماء نے جو تطبیقاً ساری کی ساری وضاحت فرمائی ہے وہ یہی فرمائی ہے کہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ جسے اللہ نے احسن القصص قرار دیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ حیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو سورہ یوسف سکھاؤ۔ یہاں تک بھی نہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو مائیں بھی سورہ یوسف پڑھیں۔ ہم اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو سورہ یوسف سکھانا یا ماں کا سورہ یوسف پڑھنا یہ ہے کہ بچہ ظاہری خوبصورت ہونا چاہیے۔ صرف ظاہری حسن پر اسلام مبنی نہیں ہے، اور صرف ظاہری حسن کی بات نہیں کرتا، اس لیے بھی سورہ یوسف سکھاؤ تاکہ اس میں حیا آئے، اور جس میں حیا آئے گی وہ ظاہر کے ساتھ باطنی خوبصورت بھی ہوگا، اس کا باطن بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ اور یہی جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا حسن ہے کہ آپ کی حیا آسمان کے فرشتوں کی گواہیوں سے ثابت ہے، اور اللہ کی خاص رحمتیں آپ کے شامل حال ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو ایک اور واقعہ حضرت امام جعفری کی ہی کتاب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مکہ مکرمہ میں ایک رئیس زادہ رہتا تھا، اس کی تقریباً 27 سال عمر تھی، نام اس کا ہاشم تھا۔ ہاشم نام تو بڑا خوبصورت تھا، لیکن اس کے معاملات یہ تھے کہ مال بڑا، پیسہ بڑا، دولت بڑی، ایک لگژری وہ انجوائے کر رہا تھا، اور ایلیٹ کلاس میں اسے اٹھنے بیٹھنے کی عادت تھی، اور وہ پیسے کے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے اس نے ایک اپنا ماحول بنا رکھا تھا۔ اس کی بڑی کنیزیں، بڑی خادمائیں، بڑے معاملات اور شراب و کباب میں مگن رہنا ہی اس کی زندگی کا مقصود تھا۔ اسی طرح اس کی زندگی کی 26 بہاریں ختم ہو گئیں، 27ویں بہار کو پہنچا تو نوجوانی سے جوانی کے عالم میں
بڑے غرور کی کیفیت میں اس نے آج اپنی سالگرہ کا انتظام کیا. بڑے اچھے گانے گانے والیاں بھی پہنچ گئیں، گائکائیں بھی پہنچ گئیں، اسی طرح اس کے پورے حرم کو سجایا گیا، اس کو زرق برق لباس پہنائے گئے، طرح طرح کے انواع و اقسام کی شراب کا انتظام کیا گیا، کھانوں کا انتظام کیا گیا کہ آج اس شہزادے کی زندگی کی ایک بڑی خوبصورت سالگرہ ہے اور اس کو ہم نے منانا ہے. یہاں پر بڑا فکر انگیز جملہ انہوں نے لکھا کہ ابھی تک اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ رحمت کس طرف سے ہے اور وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتا ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم. یاد رکھ لیجئے یہ دو ہی حالتیں ہیں. جب اللہ فضل کرے تو فضل کر کے آزماتا ہے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا کہ اللہ کبھی صرف بیٹے دے کے آزماتا ہے، کبھی صرف بیٹیاں دے کے آزماتا ہے، کبھی بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے کے آزماتا ہے، اور کبھی کچھ نہ دے کے آزماتا ہے اور کبھی واپس لے کے آزماتا ہے. یہ کیفیت آزمائش کی ہی ہے، کیونکہ سوائے اللہ کے کوئی چیز بھی باقی نہیں ہے، فنا ہی ہونا ہے. اور ہم ایک ٹیمپرری دنیا میں آئے ہیں اور اس میں ہم نے ایک عارضی زندگی گزارنے کے بعد داعی اجل کو لبیک کہنا ہی کہنا ہے. تو اس نے اس طرح اپنی زندگی گزاری. اس دن کا سورج بھی اس کی اسی طرح کی ناشکری اور نافرمانی کے ساتھ غروب ہونے کے قریب تھا کہ وہ اپنے حرم سے نکلتا ہے، لوگ اس کا بڑا استقبال کرتے ہیں، اسے بڑے تحائف ملتے ہیں. جب وہ سارا پروگرام اپنے عروج پر ہے تو کسی شخص کے رونے کی آواز آتی ہے. آواز آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، لوگ رک جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کو اس آواز کی وجہ سے کوفت اور دقت ہونے لگتی ہے. یہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اتنے درد کے ساتھ رو رہا ہے، اتنی تکلیف کے ساتھ رو رہا ہے. یہ کون ہے جو اتنی آزمائش میں ہے، یہ کون ہے جس کی آواز میں اتنا درد اور فکر ہے. تو وہ جب اس ساری کیفیت میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی نظر نہیں آیا. اس نے سارے غلام اپنے محل کے اطراف و اکناف میں بھیجے تو انہیں محل کے ساتھ ایک مسجد میں ایک نوجوان لڑکا سجدے کی حالت میں داڑیں مارتے ہوئے روتا نظر آیا. جب انہوں نے اس نوجوان لڑکے کو اٹھایا تو وہ ایک سید زادہ تھا اور اس محلے کا بڑا متقی اور پرہیزگار نوجوان تھا. اس کی آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی اور اس نے کبھی بھی کوئی چیز تقویٰ سے ہٹ کے نہیں کی، بلکہ یہ تقویٰ سے ورا کے معاملات میں تھا اور اپنی ذات کو اللہ کی رضا پر قربان کرنا ہی اپنے خاندان کے شیوے کے مطابق اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا، اور یہی تصور تھا اس کے حیات زیست کا. انہوں نے جب اسے یہ دیکھا کہ اتنی تکلیف سے رو رہے ہو کہ ہم سب کو آپ نے عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیا، دیوار ملی تھی، تو وہ اسے پکڑ کے وہاں پر لے گئے. تو اس نے جو جملہ بولا، اس نے کہا تم کیوں روتے ہو؟ کہا میں کیسے نہ رہوں، میری زندگی کی 27 بہاریں آج ختم ہونے کو ہیں اور مجھے ابھی تک یا ایتھا النفس المطمئنہ کا پیغام نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے جوانوں کے لیے پیغام، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پیغام، ویلنٹائن ڈے منانے والے مسلمانوں کے لیے پیغام کہ سیدہ کائنات سے رسول اکرم شفیع امم خطیب معظم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بیٹا بتائیے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ تو پتہ ہے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سن سکو گے، لکھ سکو گے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملا سکو گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بابا مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کبھی کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے اور کبھی کوئی غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے. یہ وجہ ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ انتظام کرے گا اور اعلان کیا جائے گا یا اہل المحشر غدوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمرہ. اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو. وہ شخصیت والا تبار آ رہی ہے جس کا نام فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ہے. یہ میری حیا ہے اور میری حیاؤں کی امین ہے، میری حیاؤں کا مرکز ہے. جناب آدم سے لے کے تمام انبیاء عزت اور اکرام کے ساتھ اور تمام عام لوگ اور تمام حضور کے امتی فرما برداری اور تابع داری کے ساتھ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں کیونکہ فاطمہ بنت محمد کا قافلہ آ رہا ہے سلام اللہ علیہا. آپ کا قافلہ عزت آ رہا ہے. اس لیے تو اقبال کہتا ہے میں جب فاطمہ کی ترکیب کروں تو 2 جملے ہی نکلتے ہیں آسیہ گرداں و قرآن رساں، کہ جو ہاتھ سے چکی چلائے اور زبان سے ہر لمحے قرآن پاک کا تلاوت کرے اس کا نام
فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، سب سے پہلے نور چشم رحمت للعالمین، امام الاولین والآخرین، بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، حضرت حوا کی حیا بھی سلامت، حضرت آسیہ کی حیاؤں کو بھی سلام، حضرت مریم کی حیا بھی عزت والی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بڑا اس دنیا میں کوئی حیا کا جسم مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ ہمیں تلقین کی جب اس نوجوان نے یہ کہا کہ میری 27 بہاریں ہو چکی ہیں اور مجھے یہ پتہ نہیں میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، تو اللہ پاک جس وقت ہدایت دینے پر آ جائے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تمام عزتیں وہ عطا فرمائے، تمام اکرام اس کے دست قدرت میں، تمام اکرام اس کے قبضہ اختیار میں، اور وہ کہتا ہے میں تمہیں دنیا پر اس لیے بھیجتا ہوں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اعلیٰ اعمال کون کرتا ہے، حیائیں کس کو نصیب ہوتی ہیں، عزتیں کس کو نصیب ہوتی ہیں، وفاداریاں کس کو نصیب ہوتی ہیں، تعظیم کس کو نصیب ہوتی ہے۔ اس ہاشم کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ دیکھو کون سے نسب والا، اور اپنی زندگی کی ہر چیز قربان کر چکا، اور اس کی جوانی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کی طرف، اور یہ اتنی تڑپ میں اور اتنی تکلیف میں، اور میں یہ شاہانہ زندگی گزارنے والا، میں کہاں سے نکلا اور کہاں مٹ جاؤں گا، میں اپنے باپ کی پشت سے لے کر قبر تک مٹی میں ختم ہو جانے والا، کیا ہوگا میرا، کیا معاملہ بنے گا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے اس سید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا مجھے بھی سر کو سجدے میں رکھنا ہے، اور مجھے بھی وہ سجدہ نیاز کرنا ہے جو میری پیشانی کو حیاؤں کا نور عطا فرما دے، جو میری آنکھوں کو نور ایمان عطا فرما دے۔ تو میرے ذی وقار بھائیو، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بڑھ کے ان ساری چیزوں کو کون جانتا ہوگا، اور کون امت کا خیر خواہ ہوگا، کون اپنی امت پہ رحمت فرمانے والا ہوگا۔ آپ نے حیاؤں کا واضح پیغام ارشاد فرمایا اور بتایا کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی میں حیا شامل کرنی ہے۔ بلا شک و شبہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان کامل رہے تو ان ساری چیزوں کو پڑھیے، ایمان کے حصوں میں شامل ہو جائیے اور ایمان کو ایمان کامل بنائیے، اللہ پاک آپ کو دو جہان کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جب حیا مفقود ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں کہ جو چاہے کرو، پھر یہ نہیں کہ جو چاہے کہو، پھر انسان سے وہ سارے معاملات صادر ہوتے ہیں، انسان گناہوں پر راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو رشتوں کی تمیز اور تقدس ختم ہو جاتا ہے، انسانیت کے سامنے مجروح ہو جاتی ہے۔ پھر وہ واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جن پر عرش بھی ہل جاتا ہے اور آسمان کے فرشتے زمین والوں پر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام کے، ایمان کے اس سب سے بڑے شعبہ میں آنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں تقدس عطا فرمائے، ہمیں عزت عطا فرمائے، ہمیں آبروئیں عطا فرمائے۔ تو حیا ہی اسلام ہے، حیا ہی ایمان ہے، حیا ہی دین ہے، حیا ہی اللہ کی رحمت ہے۔ پھر یہ تو پیغام آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم حیاؤں کے امین بن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی غلامی میں اپنی زندگیوں کی نیابت کرتے نظر آئیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آئینہ رحمت بدن، سانسیں چراغ المفن، یا رحمت للعالمین۔